کتاب التوحید، جس کا درس ہر بدھ آپ کی اس عالی شان مسجد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم سے ہوا کرتا ہے، اس کے تسلسل میں آج ہمارے سبق کا عنوان، جو کہ مصنف کتاب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے، وہ ہے باب ما جاء فی الریا، ریاکاری کے بارے میں، دکھلاوے کے بارے میں جو کچھ قرآن و سنت میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں اس باب میں ذکر کی جائیں گی۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوئی نیک عمل انجام دینا، وہ اعمال جو کہ عبادت سے متعلق ہیں اور ہر قسم کی عبادت میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہی مقصود ہو، تب وہ عبادت اخلاص پر مبنی عبادت کہلاتی ہے، اور یہی اخلاص دین اسلام کی اساس ہے، یہی اخلاص توحید کی روح ہے کہ انسان جو بھی عمل اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، اس کا تعلق شرائع سے ہو، یعنی ظاہری اعمال، زبان سے شہادتین کا اقرار ہو، نماز قائم کرنا ہو، زکوٰۃ ادا کرنا ہو، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہو، بیت اللہ کے حج کی سعادت حاصل کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، اور دیگر حقوق اللہ اور حقوق العباد جن کو ایک مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سمجھتے ہوئے بجا لاتا ہے، ان سب کاموں میں اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس کی رضا، اسی کی خوشنودی اور اسی سے ثواب کی امید اور اس کے فضل کی امید، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر ان اعمال کو بجا لانے میں آپ کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا آپ کو حاصل ہو، اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائے، تو آپ کی نیت خالص ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر انسان ان اعمال کو دنیا کی خوشنودی کے لیے، دنیاوی اقتدار کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، لوگوں کی زبانوں پر اپنا چرچا سننے کی غرض سے، یا لوگوں سے دنیاوی مفادات کے حصول کی خاطر ان اعمال میں سے کوئی عمل انجام دیتا ہے، تو یقیناً اس کا یہ عمل ریاکاری پر مبنی ہے اور اس کے اخلاص کو ختم کر دینے والا ہے۔ وہ اخلاص جو کہ آپ کے اعمال کی اصل روح تھی، وہ اخلاص جس کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں اور ہم سے پہلوں کو دیا، تو ریاکاری سے بچنا یہ اخلاص کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ریاکاری اور اخلاص یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جب ریاکاری آتی ہے تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اخلاص کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال پر کڑا پہرا رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال میں
ریاکاری کا عنصر شامل ہو کے آپ کی عبادتوں کو، آپ کی ریاضتوں کو، آپ کے مال کو جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہیں یہ ریاکاری اس کو ضائع نہ کر دے، کہ آپ تھکاوٹ بھی برداشت کریں ان اعمال کو انجام دینے کے لیے، سردی اور گرمی کی صعوبتوں کو بھی برداشت کریں، اپنا مال بھی لگائیں، اور اس سب کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو حاصل نہ ہو سکے، آپ کو ثواب نہ مل سکے، الٹا یہی اعمال انسان کے لیے وبال کا باعث نہ بن جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال پر کڑا پہرا بٹھائیں۔ انسان کے اندر لاشعوری طور پر ریاکاری کا عنصر داخل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی سمجھنا چاہیے۔ اگر میں یا آپ اپنے آپ کو اس سے پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو آج تک جتنے بھی کام کیے ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہیں، اگر کیے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یا میں کرتا ہوں تو خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن کبھی آپ اس بنا پہ دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور آپ غفلت کا شکار ہو جائیں اور شیطان کو موقع مل جائے اور وہ آپ کے لاشعوری طور پر آپ کے عمل میں ریاکاری کو شامل کر سکے، شیطان کا وار چل جائے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے عمل میں ریاکاری کس طرح داخل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے کہ ریاکاری کا انسان کے عمل سے کس طرح تعلق بنتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کرنے سے قبل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعوت و تبلیغ اور مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اس سب سے آپ کی نیت شروع میں ہی یہ تھی کہ آپ لوگوں سے داد وصول کر سکیں، لوگوں کی مدح سرائی آپ کا مقصود اصلی تھا، اور لوگوں سے داد شجاعت پانا، لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سننا، یہ آپ کا مقصود تھا۔ تو یقیناً یہ عمل اخلاص سے خالی ہے، یہ عمل ریا پر مبنی ہے، اور اس نیت سے کیا گیا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ضائع ہے، اس کو ٹھکرا دیا جائے گا، اس کو مٹا دیا جائے گا، اور یہ عمل شرک اصغر ہے، اور یہ شرک اصغر انسان کے لیے شرک اکبر یعنی بڑا شرک تک پہنچنے کے لیے ایک پل کا باعث بنتا ہے، پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی نیک عمل انجام دیں اور اس کو انجام دینے سے قبل آپ کے دل میں نیت اللہ کی خوشنودی بھی ہو اور لوگوں کی رضا کا حصول بھی ہو، یہ دونوں قسم کی نیتیں آپ نے اپنے دل میں جمع کر لیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور لوگوں کے لیے بھی کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے کرنے سے مراد لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو بھی انسان کی نیت خالص نہ ہے، اور نصوص شریفہ کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل بھی اللہ کے ہاں ٹھکرا دیا جاتا ہے، اس عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عمل بھی انسان کے کام آنے والا نہ ہے۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ نے نیک عمل کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے شروع کیا، لیکن اس عمل کے انجام دیے جانے کے دوران ہی
آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، لوگوں کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس دوران جو آپ کے دل میں خیال آیا، اس کی پھر آگے دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر تو آپ اس وسوسے کو فوری طور پہ جھٹک دیتے ہیں، اس سے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں شیطان لعین سے، مردود سے، تب اس خیال کا آ جانا آپ کے عمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر دوسری صورت یہ کہ جو خیال عبادت کے دوران آپ کے دل میں پیدا ہوا لوگوں کی خوشنودی کو پا لینے کا، اور آپ اس پر برقرار رہتے ہیں، آپ اس کو جھٹکنے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کرتے، آپ تعوذ نہیں پڑھتے، اللہ رب العزت کی پناہ شیطان مردود لعین سے حاصل نہیں کرتے، تب آپ کا یہ عمل پہلی دو اقسام کی طرح وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اول تو کام کے آغاز میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ جتنے بھی اعمال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سب کی قبولیت کا انحصار، ان کی درستی کا انحصار وہ نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، اور اگر نیت خراب ہو، نیت میں خلل ہو، پھر عمل کے ظاہری حسن کے باوجود وہ عمل رائیگاں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی پرکاہ جتنی بھی حیثیت نہ ہے۔ اور دوسری بات کہ جب ہم وہ عمل شروع کر دیں نیت کے اخلاص کے ساتھ، پھر اس عمل کے اوپر نیت کا پہرا قائم رکھیں، اور اگر ہماری غفلت کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو اور ہمارے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ دیکھ لوگ تیری کیسے مدح سرائی کر رہے ہیں، لوگ تجھ سے کتنا خوش ہو رہے ہیں، اور یہ اچھا طریقہ ہے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اور یہ اچھا طریقہ ہے لوگوں سے مال حاصل کرنے کا، لوگوں کے جذبات کو اپنی طرف مائل کرنے کا، اگر تو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور بعید از عقل نہیں ہے کہ انسان کے دل میں یہ وسوسہ آئے، ہماری عبادتوں میں وسوسے آتے ہیں، تو فوری طور پہ اس کو جھٹکنا چاہیے اور اس سے اپنی جان چھڑوانی چاہیے، تاکہ ہمارا یہ عمل ضائع ہونے سے بچ جائے، یہ ہمارا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جائے، اور اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کے ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ تب ہی ہے جب وہ عمل اخلاص پر مبنی ہوگا۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اخلاص ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ مشق اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اخلاص کو برقرار رکھنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی اپنے دل میں خشیت اور اس کی محبت اور اس سے جو ملنے والا اجر عظیم ہے، اس کی خواہش، اس کی طمع، اس کا لالچ، یہ ہمارے دل میں جتنا قوی اور مضبوط ہوگا، یہ دنیا کی چھوٹی موٹی باتیں، یہ دنیا کے لوگوں کی خوشنودیاں، یہ دنیا کے لوگ ان سے جو ہماری امیدیں وابستہ ہیں، یہ سب چیزیں ماند پڑ جائیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاص کے اوپر سخت پہرا بٹھائیں، عمل کے آغاز میں بھی اور عمل کے دوران بھی، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائیں۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اس عنوان کو قائم فرمایا کہ باب ما جاء فی الریا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس آیت شریفہ سے استدلال کیا اور اس کے بعد دو احادیث مبارکہ بھی انہوں نے ذکر فرمائیں، ان میں سب سے پہلے آیت شریفہ یہ سورۃ الکہف کی
آیت نمبر 110 جو کہ آخری آیت ہے اس کا انہوں نے انتخاب فرمایا، جس میں اللہ ذوالجلال یہ ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی میرا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، دنیا میں آنے والی تکالیف، دنیاوی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات، ان سب میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ لیکن تمہاری کی طرح کا بشر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں مقام اور مرتبے میں بھی تمہاری طرح ہوں، بلکہ میرا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے جو تم میں سے کسی کی طرف بھی نہیں کی جاتی۔ اس اعتبار سے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، بلکہ تمہاری طرح ہونے کا مطلب مجھے بھی ویسے ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے چوٹ لگنے پر تمہیں تکلیف آتی ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے جیسے تمہیں نیند آتی ہے، میری بھی دنیاوی ضروریات ہیں، میں بھی کھانے پینے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہوں جیسے تم کرتے ہو، علی حد القیاس۔ لیکن میرا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ کہ میں اللہ کا منتخب کردہ ہوں۔ یوحا الیہ، اللہ نے وحی کے لیے جس دل کا انتخاب کیا وہ میرا دل ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، صرف وہ ایک ہے جس کو تم نے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس کی خوشنودی کو تم نے پانا ہے، جس سے ما فوق الاسباب تم نے ڈرنا ہے، جس سے تمہاری ساری حاجتیں پوری ہوں گی، جو تمہاری ہمہ قسم کی عبادات کے لائق ہے۔ انما الہکم الہ واحد۔ پھر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی انسان اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے، ایمان ہے کہ میں مر کے مٹی نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ایک دن دوبارہ کھڑا کرے گا، اور اس دن میں اپنے رب کے ساتھ سامنے کھڑا ہوں گا۔ جس انسان کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عبادت کرے تو صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے کرے، اور اس کے دل میں کسی کی خوشنودی، کسی کی رضا کو پانا، اس سے داد تحسین وصول کرنا، یہ اس کا مقصود نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ جو حدیث مبارک ذکر کرتے ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ ایسی حدیث جو نبی علیہ السلام اللہ سے روایت کریں اس کو حدیث قدسی بولا جاتا ہے، اور وہ حدیث جس کو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں اور اس کا منتہا نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت ہو، اس کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء عن الشرک، دنیا میں جتنے بھی لوگ پارٹنرز ہیں ان سب سے میں غنی ہوں، یعنی کوئی بھی انسان طاقت کے ہوتے ہوئے، سرمائے کے ہوتے ہوئے، اپنی سکلز کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے کاروبار میں کوئی دوسرا شریک ہو،
جب بھی وہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اپنی کسی نہ کسی کمزوری کو، خامی کو پورا کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، اس کی دلی خواہش نہیں ہوتی لیکن اس کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا محسوس کرتا ہے، فوری طور پہ اس کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو اپنے سے جدا کر دے، اپنے تمام کاموں کا وہ خود مختار ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر، اس کو تو کسی شریک کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے اور تمام خامیوں سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، بھلا اس کو کیا ضرورت ہے وہ کسی کو اپنا شریک بنائے؟ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمام شرکاء سے، شرک سے سب سے زیادہ غنی ہوں۔ فرمایا من عمل عملا، جو انسان کوئی عمل کرتا ہے، اشرک معی فیہ غیری، لیکن اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنا دیتا ہے، میرے ساتھ کسی اور کی رضا کو بھی چاہتا ہے، تو فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کے حال پہ اور اس کے شرک پر مبنی عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں وہی عمل شرف قبولیت پاتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ بھی مرفوعاً روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مسند احمد سے انہوں نے ذکر فرمائی ہے، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی باری کے متعلق خبر نہ دوں جو میں تمہارے متعلق مسیح دجال سے بھی زیادہ اس کے بارے میں خوف زدہ ہوں؟ صحابہ نے پوچھا بلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ قالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا الشرک الخفیش، وہ چیز جس کے متعلق میں تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں، وہ شرک خفی ہے، یعنی پوشیدہ انداز میں تمہارے اندر شرک کا داخل ہو جانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبیین فرمائی، فرمایا کہ یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، فرمایا کہ ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اپنی نماز کو وہ خوبصورت بناتا ہے، کس لیے؟ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پہلے وہ نماز کی اس لیے پرواہ نہیں کر رہا تھا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کر رہا ہے تو اپنے عمل کو حسین سے حسین تر بناتا، بہتر سے بہترین کی طرف اس کو لے کے جاتا، لیکن پہلے اس نے پرواہ نہ کی۔ لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس نے نماز کو خوب سنوار کے پڑھنا شروع کر دیا، رکوع سجود لمبے کرنا شروع کر دیے، صرف اس لیے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو شرک خفی سے تعبیر کیا اور اس کو مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سنگین قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری جیسی قبیح عادت سے اللہ ہمیں بچائے، شیطان کے تمام وسوسوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا مداوع بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔